بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسرائیل ایک گریٹر اسرائیل کی طرف اپنے ایجنڈے پہ گامزن ہے اور اس نے سب سے پہلے فلسطین کو تقریباً نیست و نابود کر دیا ہے اور ہزاروں فلسطینی مر چکے ہیں اور لاکھوں اپاہج ہیں اور زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں۔ اس نے تقریباً یہ دیکھیں پورا فلسطین ملیا میٹ کر دیا۔ اس کے بعد اب آج 4-5 دن سے وہ لبنان پہ حملہ آور ہے اور بہت سارے لبنانی ہلاک ہو چکے ہیں اور شہید بھی ہو چکے ہیں، بہت ساری عمارتیں۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ مسلمان مذمتی قرارداد منظور کرتے ہیں، اسرائیل کے خلاف جلوس نکالتے ہیں، اسرائیل کو برا بھلا کہتے ہیں، پھر اقوام متحدہ میں جاتے ہیں، وہاں جا کے اس کے خلاف تقریریں کرتے ہیں اور اس کے خلاف قراردادیں پاس کرتے ہیں اور اس پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ وہ ایک گریٹر اسرائیل کا خواب پورا کرنے جا رہا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے ملک کی بات کروں تو ہم نے برگر کا بائیکاٹ کر دیا، ہم نے ہر طرح کی جو بھی اسرائیل کی مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کر دیا۔ اور پھر کیا پیپسی نہیں پئیں گے تو کیا اسرائیل کو کیا فرق پڑے گا؟ نہ پئیں، نہیں پیتے جو۔ اب یہاں پر بھی ہماری قومی اسمبلی میں اس کے خلاف قرارداد منظور ہوئی، لیکن یہاں پر ضرورت اس چیز کی ہے کہ مسلمان یونائٹ ہو جائیں۔ دو ملکوں، ایک کو تباہ کر دیا، دوسرے پہ حملہ آور ہے، اب دیکھیں تیسری باری کس کی آتی ہے۔ وہ جتنے سراؤنڈنگ میں اگر وہاں سے جتنے ممالک ہیں مسلمان، اگر وہاں سے 2 میزائل بھی ڈالیں تو اسرائیل تو بہت اتنا سا اسرائیل ہے، لیکن وہ ڈرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ہمیں نشانہ نہ بنائے۔ یہ غلط طریقہ کار ہے۔ دنیا ساری کی آنکھیں بند ہیں، وہ صرف مذمتی قرارداد اور دہشت گرد قرار دے کر اپنی جان چھڑا لیتے ہیں۔ اب دیکھیں یورپ کتنا اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم بہت بڑے جناب علی امن کے دائی ہیں۔ پورے یورپ نے اسرائیل کا ساتھ دیا، اس کا کسی نے بھی مخالفت نہیں کی۔ پھر 2-4 اسلامی ملک ہیں جو اس کے خلاف ہیں، مثلاً پاکستان ہے تو اس کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا جس سے اسرائیل کو ہم یہ باور کرا سکیں کہ وہ یہ کام، یہ حرکتیں بند کر دیں۔ کیونکہ دنیا میں اگر امن ہوگا تو دنیا ترقی کرے گی، لوگ امن شانتی سے رہنا چاہتے ہیں، لیکن اس وقت ان لوگوں کا ٹارگٹ سارے کا سارا مسلمانوں کو ختم کرنا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کل امریکہ نے اعلان کیا کہ میں مشرق وسطیٰ میں امن قائم کرنے کے لیے مزید فوج بھیج رہا ہوں۔ امریکہ نے تو اپنا اسلحہ بھیجنا ہے، اس نے اپنی فوج کو کہیں نہ کہیں تو لگانا ہے۔ دنیا جائے باڑ میں، اس نے تو اپنا بزنس کرنا ہے۔ وہ سارا تیل نکال کے یہاں سے، عراق سے، کویت سے، سعودی عرب سے، یہ سب جگہوں سے جناب روز جہاز جا رہے ہیں یہاں سے بھرے ہوئے۔ اس کے پاس 500 سال تیل کے ذخائر موجود ہیں۔ اپنے ذخائر کو اس کو چھوڑ دیں، وہ جو اس کے اپنے ہیں وہ بھی اس نے نکالنے نہیں شروع کیے۔ دنیا میں تیل اتنا زیادہ مہنگا ہے، ہم لوگ تیل افورڈ نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی جتنی بھی ہماری اکانومی ہے وہ تیل پہ چلتی ہے، اور تیل ہم پھر بھی ہماری اکانومی جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہے۔ تو گریٹر اسرائیل کا جو خواب ہے اسرائیل کا، یہ شرمندہ تعبیر نہیں ہونا چاہیے۔ اسرائیل کو جب تک لگام نہیں دیں گے یہ مسلمان ایسے ہی مرتے رہیں گے، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ابھی افغانیوں کے ساتھ کیا ہوا، عراقیوں کے ساتھ کیا ہوا، ایران اور عراق کی لڑائی کرا کے کیا ہوا، سب نیست و نابود کر دیے گئے۔ سب اپنی آپ لیبیا کو دیکھیں، لیبیا کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، سیریا کے ساتھ کیا کیا۔ یہ سب مسلمان ملک ہیں جو تباہ ہوئے۔ مجھے ایک بتا دیں جو جہاں پر کوئی کسی دوسرے غیر مسلم ملک کو انہوں نے تباہ کیا ہو۔ یہ مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور مسلمان جو ہے نا وہ 1.5 انچ کی اپنی مسجد بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ان کی کنگڈم بچ جانی چاہیے، باقی دنیا جدھر مرضی جائے۔ تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ مسلمانوں اپنی آنکھیں کھولو اور اکٹھے ہو جاؤ، ایک اکانومی بناؤ، ایک کرنسی بناؤ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دین پہ عمل کرو،
اور نکل پڑو جہاد کے لیے تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے کہ مسلمان بھی کوئی قوم ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔